بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، بغداد دے وچ ایک عالم، فاضل اور فقی بڑے مشہور و معروف ہے۔ ہزاراں دی تعداد دے وچ انہاں دے طلباء انہاں دے کول علم حدیث، علم قرآن اور علم فقہ حاصل کردے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین و دنیا دے نال نوازا ہویا ہے۔ ایک دفعہ اپنے چند شاگرداں دے نال حج بیت اللہ واسطے عازم سفر ہوئے۔ بغداد چوں نکلے اور مکہ دی طرف سفر شروع کر دیتا۔ پیدل سفر ہے تو چلدے چلدے رستے دے وچ ایک جگہ تے ایسا مقام آیا جتھے عیسائیاں دا گرجا ہا۔ گرمی دا موسم آ، دوپہر دا ٹائم آ، لوگ تھک چکے ہیں۔ تو شاگرداں نے عرض کیتی کہ حضور کسی سایہ والی جگہ تے بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام نہ کر لئیے۔ تو قریب کوئی درخت نظر نہ آئے، ایک گرجا گھر نظر آیا۔ اس گرجے دے سائے دے تھلے جا کے انہوں نے آرام کرنا شروع کر دیتا۔ کیونکہ سفر دے تھکے ہوئے ہے تو جو شاگرد آئے وہ بیٹھدے ہیں ساری انہوں نے نیند آن لگ گئی اور وہ سو گئے۔ لیکن جڑے استاد آئے انہوں نے وضو واسطے پانی دی تلاش شروع کر دی، اور اس غرض دے نال اتھوں نکلے کہ کوئی پانی مل جاوے میں وضو کر لواں اور میں اپنی عبادت جاری رکھ سکا۔ لیکن جیویں ہی وہ تھوڑا جہا سائڈ تے ہوئے تو انہوں دی نظر گرجے دی چھت تے پئی۔ انہوں نے ویکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی گرجے دی چھت تے پھر دی ہے۔ جدوں نظر پئی تو وہ لڑکی ایسی دل نو بھائی کہ سارا کچھ بھول گیا۔ شیطان نے ایسا غلبہ پایا کہ وہ فقی، وہ محدث، وہ عالم، وہ استاذ اس لڑکی تے فدا ہو گئے، اور جا کے اس گرجے دا دروازہ کھڑکایا۔ گرجے دا راہب باہر آیا اور اس نے انہوں کو پوچھا کہ کون جے تسی اور کی غرض ہے؟ تو انہوں نے دسا کہ میں بغداد دا فلاں فقی ہاں، فلاں عالم ہاں۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہویا اور آکھن لگا کہ خیریت ہے، اندر آ جاؤ۔ کس طرح آنا ہویا؟ تو اس راہب نو اس عالم دین نے آکھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے میں چھت ایک لڑکی ویکھی ہے وہ کون ہے؟ راہب نے آکھا کہ تسی اودے تو کوئی لینا ہے، میری بیٹی ہے۔ تو آکھن لگا کہ کیا تو اپنی بیٹی دا میرے نال نکاح کر سکنا ہے؟ تو راہب آکھن لگا کہ عالم دین صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تھوڑے نال کر دیواں؟ تسی مسلمان جے، ایسی عیسائی ہیں۔ پھر دوسری گل یہ ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی تھوڑے نال نکاح کر دی بھی ہے کہ نہیں۔ میری خواہش یہ آئی کہ میں اپنی بیٹی نو اس دی مرضی تے چھڑدا کہ جس طرح ان دی مرضی ہوندی اس طرح کر دی، لیکن تھوڑی خاطر میں جا کے اپنی بیٹی کو پوچھنا ہاں، اگر وہ تھوڑے نال نکاح منظور کر دی ہے تو مینوں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقیر دروازے کھڑا ہو گیا، راہب اندر گیا اور اپنی بیٹی کو جا کے ملا اور اس نے صورتحال تو آگاہ کیتا، دسا کہ بغداد دا ایک مشہور و معروف عالم دین، فقی، مسلمانہ دا عالم آیا کھلوتا دروازے تھی اور تیرے نال نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو لڑکی آکھن لگی کہ ابا جی کہ ایک کس طرح شادی ہو سکتی ہے؟ وہ مسلمان ہے، اسی عیسائی ہیں۔ ایک صورت دے وچ میں انہاں نال شادی کر سکنی ہاں کہ وہ عیسائی ہو جاوے تو میں اس نال شادی کر لے سا۔ وہ عالم صاحب باہر دروازے کھڑے سب کچھ سندے پہ ہیں۔ انہوں نے باہروں آواز دیتی کہ میں دین اسلام چھوڑن واسطے تیار ہاں، میں عیسائی ہون واسطے تیار ہاں، میں اسلام نو چھڑنا، آج تو عیسائیت قبول کرنا، لہٰذا صرف تو میرے نال شادی کر لیں۔ اس لڑکی نے ہاں کر دیتی۔ پھر اس لڑکی نے اگلی شرط رکھی کہ حق مہر کیونکہ میں لینا ہے، اور حق مہر تھوڑے کول تے ہے کوئی نہیں، دولت اور پیسہ تسی دے نہیں سکتے، تو حق مہر دے طور تے تھانوں 1 سال تک ساڈے خنزیر چلانے پیسے۔ اس عالم دین نے آکھا ٹھیک ہے، میں تھوڑے خنزیر چراون واسطے تیار ہاں۔ انہوں نے وہ آسا لیا جس دن لوگ کھڑے ہو کے خطبہ دیندے ہیں جمعے دا، وہ آسا لے کے خنزیر چراون واسطے نکل گیا۔ معاہدہ طے ہو گیا، 1 سال تک خنزیر چرانے آئے، اور 1 سال تو بعد اس لڑکی نے اس عالم دین نال نکاح کرنا ہا، اور
دین اسلام بھی چھوڑ چکا ہے, عیسائیت قبول کر چکا ہے. خنزیر لے اور بار چراؤن واسطے چلے گئے. شاگرد اور مرید جو نال آئے وہ ستے پہ. جدو بیدار ہوئے انہوں نے اپنے استاد محترم نو, اپنے پیر و مرشد نو تلاش کرنا شروع کیتا, نہ ملے. اس راہب دے کول پوچھا کہ تینوں کچھ پتا ہوئے؟ اس نے دسا کہ ہاں مینوں پتا ہے, اور انہوں نے ساری صورتحال تو آگاہ کیتا. انہوں لوگوں نو بڑا دکھ ہویا, کئی تا بیچارے بے ہوش ہو کے غشی کھا کے ڈگ گئے. کئی نے رونا پٹنا شروع کر دیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ساڈا استاد عالم فاضل اتنا بڑا فقیہ اور عیسائی ہو جاوے, اور ایک لڑکی دے پیچھے عیسائی ہو جاوے. انہاں کہا یہ ہو چکا ہے. خیر وہ دی تلاش واسطے نکلے تو جنگل دے وچ ویکھا کہ جس آسے دے نال خطبہ دیندے ہیں اس آسے دی ٹیک لا کے وہ کھڑے آئے اور خنزیر چرا رہے ہیں. شاگرداں نے اور مریداں نے جا کے پوچھا کہ ایک ہی کر دیتا جی؟ تو کہنے لگے کہ میرے تے کوئی اللہ تعالیٰ دی طرف آزمائش ہے, میرے کول ہو گیا لہٰذا تسی جاؤ. انہوں نے بڑی منت سماجت کی تھی, لیکن عالم دین نے جواب دیتا کہ میں نہیں جا سکتا. وہ عالم دین تے ہن نہیں رہا, ایک عیسائی بن چکا ہے. تو کہنے لگا جی میں نہیں جانا, تسی چلے جاؤ. انہاں لوگاں نے قرآن مجید پڑھ کے سنایا, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنائی, لیکن اس بندے تے کسے گل دا کوئی اثر نہ ہویا. یہ لوگ مایوس ہو کے مکہ المکرمہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے حج کیتا. حج تو بعد جب واپس آئے اس جگہ تو گزر ہویا, پھر خیال آیا کہ چلو پتہ لے چلیے کہ آج کل استاد کس حالت چن, ہو سکتا ہے کہ انہوں دے وچ کوئی تبدیلی آ جاوے. یہ لوگ دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے جا کے ملے, وہ اسی طرح خنزیر چراندے پھر دیا. تو انہوں نے دوبارہ پھر آ کے اسی طرح دسا, اور انہوں نے دسا کہ اسی روزہ رسول دی زیارت کر کے آئے ہیں, حج بیت اللہ کر کے آئے ہیں, قرآن مجید سنایا, احادیث رسول سنائی, لیکن اس بندے تے کوئی اثر نہ ہویا. مایوس ہو کے واپس بغداد جدو جان لگے نا تو انہوں نے پوچھا شاگردہ نے کہ حضور وجہ کی ہے؟ کوئی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں, کسی مصیبت وچ مبتلا جائے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ کیتی ہوئی ہے؟ تو آکھن لگے کہ میں کسی آزمائش دے وچ ہاں, میرے کو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہاں, اور مینوں لگدا ہے کہ اس گناہ دی پکڑ اور پاداش دے وچ میں اس جرم دے وچ, اس گناہ دے وچ مبتلا ہاں. لوگ چلے گئے. جدو تھوڑا سفر کیتا نا تو پچھو آواز آئی. لوگوں نے مڑ کے ویکھا تو انہوں دے استاد دوڑ دے ہوئے آ رہے ہیں, اور انہوں نے آ کے دسا کہ میں تائب ہو چکا, اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ میں دوبارہ مسلمان ہو گیا, میں کلمہ پڑھ چکا ہاں اور میں مسلمان ہوں. اور انہوں دے نال واپس بغداد آ گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندگی اور عبادت اور ریاضت پہلے تو زیادہ شروع کر دی تھی. ہمہ وقت مصلی تھے, ہمہ وقت اللہ تعالیٰ دی یاد وچ رہنا شروع کر دیتے. کچھ دنوں تو بعد استاد محترم اپنے گھر دے وچ بچیاں نو اسباق پڑھا رہے ہیں کہ دروازے تے دستک ہوئی. باہر جا کے ویکھا ایک نوجوان عورت دروازے تے کھڑی ہے, اور اس نے آکھا کہ میں تھوڑے شیخ نو ملنا چاہنی ہے, تھوڑے استاد نو ملنا ہے. شیخ نے فرمایا کہ بلا لو اندر. مائی صاحب اندر آئی, ویکھا کہ وہی راہب دی بیٹی آئی اور آکھن لگی کہ میں مسلمان ہون واسطے آئی ہوں, مینوں کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہونا ہے. اس نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئی. تو اس نے کول پوچھا کہ تیری کی کہانی ہے, تو مسلمان کیویں ہوئی؟ تیری تے اے شرط ہے, تو الٹا مینوں عیسائی بنا لیا ہاں, اور تو میرے پیچھے مسلمان ہونا آ گئی ہے. اس نے دسا کہ میں ستی آئی خواب دے وچ کسی درویش دی, کسی ولی اللہ دی مینوں زیارت نصیب ہوئی, اور انہوں نے مینوں آ کے دسا کہ بیٹی سچا دین اور سچا مذہب اسلام ہی ہے, اور تو سب تو پہلے ہی فرصت دے وچ جا اور فلاں فقیر دے کول جا کے اسلام قبول کر لے. میں صرف اسلام قبول ہی کرن نہیں آئی ہاں, بلکہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو کے میں تھوڑے نال شادی دی بھی خواہش ماندا. اس فقیر دا جدو یہ معاملہ بچوں نے سنا, انہوں دے شاگرداں نے سنا, تو انہوں نے پوچھا کہ حضور تھوڑا جو گناہ تسی دستے جے وہ کی معاملہ ہے جس دی وجہ تو تھانوں یہ پکڑ ہوئی؟ استادہ نے دسا کہ ایک دفعہ
میں درس حدیث دین واسطے جا رہا ہاں. لوگ جو بھی جان دے پہچان دے مینوں آ کے مل دے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. تو اس دوران ایک عیسائی دوڑدا ہویا ہے اور آ کے مینوں ملا. مینوں پتا کہ عیسائی مینوں جھٹک کے پیچھے کر دیتا. میں آکھا پیچھے وہ میرے کپڑے ناپاک کردا پیا. میں مسلمان ہاں اور مسلمانوں دا بہت بڑا عالم ہاں, میں بہت بڑا فقیہ ہاں, بہت بڑا محدث ہاں, اور تو آ کے میرے گلے ملدا پیا, مینوں ناپاک کردا پیا, مینوں جھٹک دیتا پیچھے. تو آکھن لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ میں تیرے تو زیادہ اس نوں محبوب ہواں, زیادہ قریب ہواں. تو میں کہا جا تو اپنا کام کر, تو کتھے اور میں کتھے. واپس چلا گیا مایوس ہو کے. لیکن اج کل وہ بندہ مسلمان ہے, وہ بندہ مسلمان ہو گیا جو عیسائی ہا, اور مینوں میرے اس تکبر دی وجہ تو عیسائی ہونا پیا. نہ صرف عیسائی ہونا پیا بلکہ عیسائیاں دے خنزیر چرانے پہ جو میں تکبر کر بیٹھا, اس تو نفرت کیتی, حقارت نال اس نوں پیچھے ہٹایا. اپنے علم دے زور دے, اپنے مسلمان ہون دی وجہ تو اپنی عبادات تے ناز کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو میری وہ ادا پسند نہ آئی, میرا وہ عمل, میری وہ حرکت اللہ تعالیٰ نو پسند نہ آئی, اور اس دی وجہ تو مینوں یہ سب کچھ بھگتنا پیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو اے تکبر بالکل پسند نہیں ہے. اج لوگوں نو بڑا تکبر ہوندا ہے, لوگوں نو حسن دا تکبر ہے, اپنی دولت دا تکبر ہے, لوگوں نو اپنے علم دا تکبر ہوندا ہے, اور لوگوں نو اپنی عبادت تک دا تکبر ہوندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نو یہ چیزاں پسند نہیں ہیں. میاں صاحب نے فرمایا نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جب بار کہار صداوے مت روڑ سٹے دودھ کڑیا. اس تو کل ڈردے رہنا چاہیے. وہ نہیں ویکھدا کہ یہ کتنا بڑا حاجی ہے, کتنا بڑا نمازی ہے, کتنا بڑا عالم دین ہے. نہیں, اگر تسی تکبر کر بیٹھے, اور تکبر ایسا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن ایسا گناہ ہے کہ جس دی سزا فوری اللہ تعالیٰ دیندا ہے بندے, اسے دنیا تے دیندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی مرض تو سانو محفوظ رکھے. ایک دفعہ پھر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھن سارے نو اپنے حفظ و امان وچ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.